انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اور جسم تو نظر آ رہا ہے، سامنے آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، ہونٹ ہیں۔ انسان کے جسم میں 5 وائٹل آرگنز ہوتے ہیں، 5 اہم ترین اعضاء: برین، دماغ، ہارٹ، دل، کڈنی، گردہ، لیور، جگر اور لنگز، پھیپھڑے۔ یہ 5 بنیادی اجزاء آرگنز ہیں۔ ویسے انسان کے جسم میں 78 to 80 اعضاء ہوتے ہیں پورے جسم میں۔ تو یہ ایک انسان کی باڈی ہے، بڑا شاہکار ہے جسم۔ 35,000 انزائمز ہیں، 50 ہارمونز ہیں اور شاہکار ہے۔ تو ایک تو یہ جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک انسان کی روح ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ اب روح ہے، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں آیا تو اس کا مطلب روح ہے، اور اس کی ویسے دلیل یہ ہے کہ میرے سامنے ایک بندہ مرا پڑا ہے، میری جیسی آنکھیں اس کی، میری جیسی ناک ہے، میرے جیسے ہاتھ ہیں، سب کچھ میرے جیسا ہے۔ اس کو اٹھا کے آپ قبر میں ڈال دیتے ہیں، مجھے قبر میں نہیں ڈالتے، بظاہر تو ایک جیسا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں روح موجود نہیں ہے، مجھ میں روح موجود ہے۔ تو یہ روح کے کمالات ہیں: ہنسنا، چلنا، کھانا پینا، بات کرنا، محسوس کرنا۔ اب اگر میں سوئی پکڑوں اور اپنے گال پہ ماروں تو درد ہوگی نا، اس کا مطلب روح گال میں موجود ہے۔ وہی سوئی اٹھا کے میں پاؤں میں ماروں، درد ہوگی، اس کا مطلب روح پاؤں میں بھی موجود ہے۔ اب روح ایک ہے، بیک وقت پورے جسم میں ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہے اور اس کی شان، اس کی قدرت پوری کائنات پر محیط ہے۔ اب انسان کے جسم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جسے سب سے پہلے میزلو نے نیڈ ہیرارکی تھیوری میں بیان کیا۔ یہ ایک سائنٹسٹ تھا میزلو، جنہوں نے ہیومن ریسورس پڑھی ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھا ہے، وہ اس کے نام سے واقف ہے۔ ہی واز دا پائنیئر ان ہیومن بیہیویئر، انسان کے جذبات، انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے والا پہلا سائنسدان تھا۔ اس کے مطابق the first and primary need of a human is bread and butter. Physiological need، انسان کے جسم کو سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ یہ پرائمری نیڈ ہے۔ اگر یہ پوری ہو جائیں تو انسان آگے بڑھتا ہے، اور اگر یہ پوری نہ ہو تو انسان انہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہرٹزبرگ کا ماڈل آیا، پاتھ ہول تھیوری آئی، اور بھی بڑے نظریات آئے۔ چیز یہی ہے، بیسک ریکوائرمنٹ انسان کے جسم کی وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ اگر آپ کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان زیادہ مقدار اور اعلیٰ معیار میں آ جائے گا تو آپ کا جسم سکون میں آ جانا چاہیے، یہ سائنس کہتی ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان اعلیٰ معیار اور زیادہ مقدار میں۔ Your body must be at ease. You must feel comfortable. No tension. The simple rule is bread and butter in large quantity, in high quality. اب آئیں دنیا کے ملکوں کو دیکھتے ہیں جن ممالک کے اندر ترقی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ روٹی یعنی گندم وغیرہ ان ملکوں میں کتنی زیادہ ہے؟ نیو یارک کے اندر اتنے ہوٹلز ہیں کہ اگر آپ ایک ہوٹل میں آج جائیں، اگلے دن اگلے ہوٹل میں جائیں، پھر تیسرے دن تیسرے ہوٹل، یعنی روز نئے ہوٹل میں آپ نے جانا ہے۔ تو جس ہوٹل میں سب سے پہلے دن آپ گئے تھے نا، اس کی باری 30 سال بعد آئے گی۔ کین یو امیجن ہاؤ مچ فوڈ انڈسٹری از دیئر؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، کھانا پکانے والے کتنی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ یار اس کو ٹھیک کریں، بند کر دیں اس کو، یعنی وہ اس کی گونج بند کریں، بار بار تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا، یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو کھانا پکانے کے کتنے مسالہ جات اور کیا کچھ ویڈیوز ملیں گی۔ آج ان ملکوں میں ایسے ایسے کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ کا اتنا کلچر بن چکا ہے، اور نئی نئی ترقی ہو رہی ہے کھانے میں۔
بالخصوص سی فوڈ اور ایسے ایسے مہنگے مہنگے کھانے. $400 کی ایک ڈش کیویار کی میں نے سنی. کیویار ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہوئے اس کے انڈے ہوتے ہیں. یہ دنیا کا مہنگا ترین کھانا ہے کیویار. $400 کا ایک ڈش. اور فوڈ انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے. ان ملکوں میں اتنی گندم ہوتی ہے کہ یہ خود کھاتے ہیں، پھر وہ گندم بیچ دیتے ہیں دوسرے ملکوں کو. پھر بھی بچ جاتی ہے تو زیادہ گندم سمندر میں گرا دیتے ہیں تاکہ مچھلی اچھی ہو ان کی. ہماری جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ہے، اس میں ایگریکلچر کے دنیا کے مانے ہوئے ماہرین موجود ہیں. بیجوں کی جینیٹکس کی تبدیلی، سال میں کئی فصلیں دینے والے بیج، ویدر ریزسٹنٹ بیج یعنی موسم کے سختی کو بچانے والے، کیا کچھ تحقیقات آج کھانے میں موجود ہیں. ان ملکوں میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، کہیں نہ کہیں سے کھانا آ جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں اب دیکھیں کتنا کھانا ہے. فیصل آباد لاہور میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. کراچی میں آپ دیکھیں رمضان کے دنوں میں ہر گلی پہ دسترخوان ملے گا آپ کو. سحری کے دسترخوان میں نے کراچی میں دیکھے ہیں، پنجاب میں اتنے نہیں ہوتے. سحری میں بھی کھانا ہی کھانا. تو کھانا اس کا مطلب وافر مقدار میں موجود ہے. کپڑا بھی جدید ترین سوٹنگز موجود ہیں. اور اسپیس سوٹ، وہ کپڑا جو پہن کے آپ اسپیس میں چلے جاتے ہیں، اس میں جو استنجا کا نظام ہے، ایکسکریشن، وہ بھی اس کے اندر ہی ہے. پخانہ پیشاب وغیرہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. آکسیجن کا انظام بھی اس کے اندر ہے. اندر ہی سارا کچھ ہے. وہاں پھر ہوا نہیں ہے، وہ اس کے اندر رہ کے کتنی دیر تک گھومتے رہتے ہیں. ابھی نا ہمارا جسم، اس کے اندر خون کا ایک پریشر ہوتا ہے، وہ خون کا پریشر باہر زور لگاتا ہے. ابھی میرا خون گھوم رہا ہے نا، یہ باہر زور لگاتا ہے. اور باہر جو ہوا ہے وہ اندر زور لگاتی ہے. ہر انسان کے اوپر ہوا کا اتنا پریشر ہے جتنا 10 بسوں کا پریشر ہوتا ہے. ابھی ہم کھڑے ہیں نا یہاں پہ، تو ہوا کا اتنا پریشر ہے جتنا 10 بسوں کا ہوتا ہے. تو خون کا پریشر باہر کی طرف ہے، ہوا کا پریشر اندر کی طرف ہے، تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم پھر رہے ہیں. لیکن جب انسان خلا میں چلا جاتا ہے نا، تو وہاں پر ہوا نہیں ہے، وہ ایئر لیس انوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ بغیر اسپیس سوٹ کے وہاں جائیں گے تو آپ کے خون کا پریشر جب باہر آئے گا نا تو جسم پھٹ جائے گا. انسان پھولنا شروع ہو جائے گا، ایک دم سے پھٹ جائے گا. تو وہ اسپیس سوٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ پریشر کو قائم رکھتا ہے اور انسان کا جسم پھٹتا نہیں ہے. یہ سامنے خلا ہے، اتنی دور نہیں ہے. جتنا میں یہاں سے لاہور آیا ہوں نا، اگر میں سیدھا ہوا میں اوپر جاؤں گا نا تو میں خلا میں چلا جاؤں گا، زیادہ دور نہیں ہے اوپر. تو کپڑا بھی بہترین دنیا میں موجود ہے. پاکستان کا جو ایکسپورٹ کوالٹی کپڑا ہے وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے، وہ باہر بھیج دیا جاتا ہے. بڑا فائن سوٹ ہے. اور مکان کی ٹیکنالوجی بھی آج تو کہنا ہی نہیں چاہیے. تعلیم اور پورا مکان کھل جاتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کا دروازہ کھول دوں، CCTV کیمریز ہیں، سینسرز لگے ہوئے ہیں. جدید ترین مکان کی ٹیکنالوجی موجود ہے. تو روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، اعلیٰ معیار میں ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہے. تو کیا ان ملکوں کے رہنے والوں کو آرام اور سکون میسر آ گیا؟ کیا یہاں کے رہنے والے لوگ جو جدید ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے جسم سکون میں ہیں؟ نہیں، ٹینشن ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی والوں سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ تحقیق ہماری آج ٹینشن والی دوائیوں کی طرف ہے، کیونکہ اس کے گاہک زیادہ ہیں. کراچی شہر میں ہر تیسرے مکان میں کوئی نہ کوئی ٹینشن انگزائٹی کا مریض موجود ہے. ڈپریشن ہو رہا ہے لوگوں کو. جاپان میں سوسائڈ کی ریشو کتنی بڑھ چکی ہے، خودکشی کر رہے ہیں لوگ. وجہ کیا ہے؟ جب روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے اور اعلیٰ معیار اور بہترین مقدار میں موجود ہے، تو جسم کو تو سکون آ جانا چاہیے. سائنس یہی کہتی ہے. کیوں نہیں آ رہا سکون؟ اس لیے
کہ اے نادان انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو صرف جسم کا نام ہے اور تو جسم کے سکون کا خیال کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، تیرے جسم کے اندر ایک روح بھی موجود ہے۔ اگر تو اس روح کی غذا کا بندوبست نہیں کرے گا، تیرے وجود کو کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ جسم کھا کے خوش ہوتا ہے اور روح اللہ کی یاد میں روزہ رکھ کے بھوکا رہ کے خوش ہوتی ہے۔ جسم کو ہنسنے سے خوشی ملتی ہے، جبکہ روح اللہ کی یاد میں رو کے خوش ہوتی ہے۔ جسم کو اچھا لگتا ہے لوگوں میں گھومتے پھرتے رہے، میلے ٹھیلے ہوں۔ روح کو اچھا لگتا ہے جب اللہ کی یاد میں تنہائی میں رات کو اٹھ کے انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ جب تک اپنی روح کی غذا کا بندوبست نہیں کریں گے، آپ کے وجود کو خوشی نہیں مل سکتی۔ Now what I have gathered from the data that the biggest disease in the youth across the globe is the mental disorder۔ یہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ جو بیماری پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہے وہ نفسیاتی مسائل ہیں، کیونکہ نوجوان آج دین سے دور ہے۔ آئے میرے ساتھ، آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز، این ایف سی بھی یہاں پر ہے، ایگری بھی یہاں پر ہے، یہاں پر این ٹی یو بھی موجود ہے۔ جائے ان سے پوچھے، لڑکوں سے کھڑا کر کے پوچھے، بتاؤ آخری دفعہ کس نے کب قرآن مجید کھولا تھا؟ آخری دفعہ کب تم نے رات کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا؟ کب اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا؟ سارا دن گزر جاتا ہے۔ Remember each and everything counts. You think that some things are important and other things are not important. This concept is wrong. Everything counts. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ جو میں نے کیا اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی اہمیت نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ جو کھا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جس سے مل رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، ایک قدم اٹھا رہے ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ Everything counts۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھ کر نماز فجر پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، مسکرا کے بات کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے کے اندر آپ خیال کر رہے ہیں سنتوں کا، رات کو سونے سے پہلے کروٹ میں ہر طرح سے خیال کر رہے ہیں، اب یہ آپ کی زندگی کے پازیٹیو لیجر میں جا رہی ہے، آپ کو ڈیبٹ ہو رہی ہے، آپ کو فائدہ والی لسٹ بن رہی ہے۔ اور اگر آپ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے، اب یہ نیگیٹو سائڈ پہ لکھی جا رہی ہے۔ قصہ مختصر، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا تو وہ آپ کو مقصد کے قریب لے کے جا رہا ہے یا مقصد سے دور لے کے جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ کاؤنٹس۔ وہ بندہ پہلے اناج بیچتا تھا، پھر اس نے کیا کیا؟ اناج بیچنا چھوڑ دیا، ٹوٹل اللہ والی لائن پر ہو گیا۔ اناج بیچ کر بھی اللہ والی لائن پہ چلا جا سکتا ہے۔ آپ احتیاط کریں، تجارت اگر آپ اصولوں کے مطابق کرتے تو بڑا ثواب ہے، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف وہ عبادت پہ لگ گیا، ٹوٹل پیور عبادت میں۔ جب مر گیا، لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ہاں بھی کیا مسئلہ بنا تیرے ساتھ؟ کہتا میں تو پھنس گیا۔ کہا تو اتنی عبادت کرتا، تو نے تو کاروبار ہی چھوڑ دیا تھا۔ کہتا بس ہوا یہ کہ جس ترازو میں اناج تولا کرتا تھا نا، اس ترازو میں تھوڑی سی مٹی لگ گئی تھی، اب مٹی کے زیادہ ویٹ آؤٹ ہو جاتا تھا، پھنس گیا میں۔ ایوری تھنگ کاؤنٹس، ہر چیز کی اہمیت ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں کتا کنویں کے گرد پھر رہا تھا، کنویں کے گرد پھر رہا ہے، کتا ہے کنویں کے گرد پھر رہا ہے، پریشان ہے۔ اس سے پہلے کہ مر جاتا، ایک بدکارہ عورت آئی، اس نے آ کر اپنی جراب بھگو کر اس کے گلے میں پانی کے قطرے ڈالے۔ اس بدکارہ عورت کو یہ چھوٹا سا کام بظاہر اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، جنت میں چلی گئی۔ ایوری تھنگ کاؤنٹس، ہر چیز کی اہمیت یاد رکھنا۔ جو کچھ کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ اٹ از ایویپوریٹنگ ان تھن ایئر، وہ اڑ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، نہیں، کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں، آڈیٹر، حساب کتاب لگانے والے، اکاؤنٹنٹ، یہاں جو منشی بیٹھے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے سینسٹیو سی سی ٹی وی کیمرہ اگنور کر دے گا، یہ کیمرہ اگنور نہیں کر رہا۔ دیکھو نا، ترازو ہوتا ہے، کلو کا ترازو ہوتا ہے، پاؤنڈ کا ترازو ہوتا ہے۔ اب کتنا یہ جو سونے کا کام کرتے ہیں، وہ سونے کا برادہ ذرے بھی گرتے ہیں نا، اس کو بھی تولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سونا ہوتا ہے۔
لیکن وہ چیز ہے بہت معمولی سی بظاہر ہے، اس کو تولنا مشکل ہے، لیکن ترازو بھی اتنا حساس ہوتا ہے. تو انسان کے اعمال تولے جائیں گے جو نظر ہی نہیں آتے. تو میزان عمل ہے، اس میں اعمال تولے جائیں گے. تو وزنی کرو، اپنا گودام بھرو. روز رات کو سونے سے پہلے ایک بندہ اپنے آپ سے کہا کرتا تھا وٹ وینٹ ویل فار می ٹوڈے، آج کے دن میرے ساتھ اچھا کیا ہوا. وٹ وینٹ ویل فار می ٹوڈے، آج کے دن میرے ساتھ اچھا کیا ہوا. اور سارے دن میں جو کاروائی ہوئی ہوتی تھی اس میں سے اچھا ڈھونڈ. آپ بھی سوچے ذرا، آج کے دن آخری دن ختم ہو گیا، بلکہ جا کے سو جائیں گے آپ، آج کے دن آپ کے ساتھ اچھا کیا ہوا سوچیں. روز رات کو اپنے آپ کو نا یہ ٹاسک دیتا تھا، پھر اس کا دماغ ڈھونڈ کے لاتا تھا. ایک دن اس کا ابو فوت ہو گیا، لیکن اس کو عادت تھی. اس نے رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا آج کے دن میرے ساتھ اچھا کیا ہوا. ابو فوت ہو گیا ہے، لیکن عادت تھی. اب اس کا ذہن نا وہ کام پہ لگا دیتا تھا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. اس کا ذہن کام پہ لگ گیا، اور اس نے سوچا کہ جب میرے ابو کی لاش ڈاکٹر اور نرسیں مجھے دے رہے تھے نا، تو ان کے چہرے پر بھی افسردگی تھی، وہ بھی افسوس میں تھے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ میرے دکھ میں یہ بھی ساتھ ہے. کہتا پھر جب میرے ابو کی لاش مجھے دی گئی، میں نے آخری بار ان کا ہاتھ یوں پکڑا تو مجھے وہ ہاتھ کی ٹھنڈک یاد آ رہی ہے، وہ بھی ایک آخری موقع تھا تو مجھے اچھا لگا. پھر وہ کہتا ہے اتنے ڈھیر سارے لوگوں نے، اپنوں نے، غیروں نے مجھے میسج کیے کہ تمہارے ابو فوت ہو گئے، سوری، یہ بھی مجھے اچھا لگا. دیکھو ڈھونڈنے پر آؤ تو بندہ کہاں سے بھی کیا ڈھونڈ لیتا ہے. اور وہی بندہ کہتا ہے جب میں صبح اٹھتا تھا، اٹھتے ساتھ ہی کہتا تھا کہ آج کے دن یہ جذبہ اپنے قریب نہیں آنے دینا. یہ نہیں کہ میں نے فلاں فلاں کام کرنا ہے، وہ نہیں کہ میں نے یہ کرنا نہیں، یہ جذبہ میں نے اپنے پاس نہیں آنے دینا. آپ بھی کوشش کیا کریں گے، صبح اٹھاؤ نا، آج کے دن میں نے منفی سوچ اپنے پاس نہیں آنے دینی. جیسی میرے ذہن میں کوئی منفی سوچ آئے گی، فوراً ریڈ رنگ کا الارم بجنا شروع کر دے. او نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ کیسے بندہ جا رہا ہے، میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، نا چپ، اپنے دماغ کو چپ کرائے. نا ایسا نہیں، کوئی اور بات سوچ رہا ہے، کوئی اور سوچ. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، او یہ اس کا کیا ہو سکتا، یہ کیا بات ہے، کیا ابالتے جا رہے ہو، کوئی مطلب نہیں ہوتا. سٹریس دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے بس یاد رکھنا، ایک کچھ ہونے والا ہے، اور ایک جو ہونے والا بڑا خراب ہونے والا ہے. یہی سوچ کے مری جا رہے ہو. دونوں کو اٹیک کرو، کچھ نہیں ہونے والا. جو کچھ آپ نے سوچا آج تک یہ ہو جائے گا، وہ کتنا کچھ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. ادھر ہی رہ کے آپ کو بیمار کر گیا وہ. کیونکہ حاسد کا مقصد کیا ہے کہ جو کسی سے حسد کر رہا ہے نا، مطلب زہر کی گولی خود اس نے نگلی ہے اور وہ خواہشیں کر رہا ہے مر وہ جائے. زہر کی گولی خود میں نے نگلی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں مر یہ جائے. یہ کیسے مرے گا، گولی تو میں نے نگلی ہے. میں حسد کرتا جا رہا ہوں، گاڑی بڑی آ گئی اس کے پاس، یہ شہرت بڑی آ گئی، موبائل فون بڑا آ گیا. اس کے پاس تو بڑی گاڑی رہنی ہے، اللہ نے طے فرما دیا اس کے لیے. میں مر رہا ہوں. تو صبح اٹھ کے یہ طے کرو منفی جذبہ اپنی طرف نہیں آنے دینا، حسد نہیں کرنی. آج کے دن میں حسد نہیں کروں گا. 24 گھنٹے کا ٹائم رکھو، یہ مت کو ساری زندگی نہیں کروں گا، کہہ دو، نیت کر لو. لیکن عام طور پہ بڑی بات ہو جائے نا، انسان کا دماغ باغی ہو جاتا ہے. چھوٹی بات کرو. آپ جو سوچ دین سے نکالنا چاہ رہے ہیں نا، جو یاد گندی ماضی کی آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ ایک موت ہوئی تھی، وہ ایک نقصان ہوا تھا، وہ ایک واقعہ ہوا تھا جو آپ کو چھوڑ نہیں رہا. ہر وقت مکڑی کے جالے کی طرح آپ کے وجود کو گندا جس نے کیا ہوا ہے، اور وہ جو آپ کو غمگین کر کے رکھتا ہے، جس نے آپ کے چہرے پہ جھریاں ڈال دی ہیں، اس واقعے نے آپ کے چہرے سے ہنسی چھین لی ہے. وہ واقعہ ایک دم سے بھولیں گے نہیں. اب کہتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاؤں گا، بھولتے نہیں ہیں. کیا کرنا ہے، اپنے دماغ کو کہنا ہے یار آج رات عشاء تک اس کو میں بھول جاتا ہوں، اس کے بعد سوچ لوں گا. سمجھ رہے، آج عشاء تک میں اس کو بھول جاتا ہوں. دماغ کو کہے یار تیری مہربانی، عشاء تک اس کو بلا دے، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد سوچ لیں گے، فکر کر لیں گے، عشاء کے بعد پریشان ہو لیں گے، عشاء تک اس کو بلا دے. یقین کریں یہ پریکٹس کر کے دیکھیں آپ، بڑی آزمائی ہوئی ہے. سائنٹیفک ہے، ہمارے انہیں نفسیات سے سیکھا میں نے کہ ٹائم رکھ لیں پریشان ہونے کا. اینی دیر پریشان ہونا ہے، اس کے بعد نہیں ہونا. ہوں خوش ہونا ہے، تھوڑی دیر گھنٹہ خوش رہنا ہے، پھر ہوں پریشان. چلو آؤ پریشان ہوئیے سارے، آ جاؤ
چلو پھر پریشانی شروع کرو. یہ ٹیکنیک ہے, اسے کہتے ہیں وری ٹائم, کہ پریشانی کا ٹائم رکھ دے. عصر سے مغرب پریشان ہونا ہے, اس کے علاوہ پریشان نہیں ہونا. تو کیا کرنا ہے, اس جگہ جانا ہے, اس سے ملنا ہے, اس سے دیکھنا ہے, وہ کھانا ہے, یہ جس سے میں خوش ہوتا ہوں. وہ کون سی چیز ہے بتائیں؟ رکھیے دنیا میں اپنی زندگی میں وہ جگہ, وہ چیز, وہ فیس بک کا پیج, وہ بندہ یا وہ کام جو مجھے ایک دم فریش کر دیتا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے. کیونکہ یاد رکھنا, تھپڑ بڑی زور کا پڑنے والا ہے. آپ کے اپنے گھر میں موت ہونے والی ہے, کوئی بڑی بری خبر آنے والی ہے, تیار رہو. آتی ہے کہ میں کوئی مریخ کی باتیں کر رہا ہوں, آ جاتی ہے نا ایک دم سے, ہمارے قابو میں نہیں ہوتی. پھر کیا کرو گے؟ بیمار ہو کے بیٹھ جاؤ گے. کوئی جگہ رکھو ایسی کہ جب ایسا کچھ آیا, ریلا, سیلاب, زلزلہ, تو ادھر چلا جاؤ. میڈیا پہ رہتے ہو, ایک حرکت ہوتی ہے دنیا میں, میڈیا اس کو دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کام ہو گیا. اب اگلی حرکت ہونے سے پہلے میڈیا پچھلی والی کو پکاتا رہتا ہے. اگلی حرکت بھی نہیں ہوئی, ہمیں بھی کہہ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے, انتظار کریں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, اور کیا ہونے والا ہے, اگلے گھنٹے کی نیوز میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب اگلے گھنٹے کی نیوز آئے گی, اب پھر ایک نئی چیز, پچھلی والی پکتی پکتی بڑی ہو گئی ہے, اب نئی ایک آ جائے گی, اب وہ پکنا شروع ہو جائے گی. 1960 میں, 1950 میں ایک بندہ دن کے 2500 فیصلے کرتا تھا بس. اور تحقیق کے مطابق آج ایک بندہ دن میں 75,000 فیصلے کرتا ہے. کیا؟ کون سا پیج لائک کروں, کون سا کھانا کھاؤں, کون سا آن لائن آرڈر منگاؤں, کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کروں, کون سا کلپ دیکھوں, کون سا گانا سنوں, کس کرکٹر کے پیچھے جاؤں. 75,000 فیصلے. انسان کا جسم ایسا ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ اتنے فیصلے کر سکے, اور پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. The biggest killer of attitude is indecision. یاد رکھ لو, بات لے جاؤ میری, تمہاری ذات کو قتل کرنے والی سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں بس. ایک انڈیسیژن, جو تم فیصلہ نہیں کرتے, لیٹ کر دیتے ہو, پھر مجبور کہتے ہو ہاں کر لو, کیونکہ اب تو کرنا پڑے گا, فیصلہ جو نہیں کیا سر پہ جو پڑ گئی. تمہیں چاہیے تھا پہلے فیصلہ کرتے, اور فیصلہ کرنے کے بعد اگر اداس ہو جاؤ نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ غلط تھا, اس کا مطلب کہ تم درد دل والے آدمی ہو, فیصلہ تو کرنا ہی تھا. جب جج کسی کو سزائے موت سنا دیتا ہے تو بعد میں رونے لگ جائے. اب سزا تو سنانی تھی, جج ہے, کتنی بڑی سزا ہے کسی کے لیے. وارڈن آپ کا چلان کر دے, ایک سزا ہے نا یہ, کیا چلان کرے رونے لگ جائے؟ اب میں کی کرتا, فیصلہ کر رہو, فیصلہ کرو اور ٹیک ڈیسیژن. یہ جو تھوڑی سی تنخواہ کے ٹکی ہو کے بیٹھے ہو, اسی لیے تم فیصلہ نہیں کر رہے تھے. بڑا کام کرنے کا فیصلہ تم نے نہیں کیا. وقت پہ وہ کورس تمہیں کہا گیا تھا کر لو, تم نے نہیں کیا. ڈگری نہیں بڑھائی اپنی, کھڑے ہو یہیں پر ابھی تک. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے 45-50 سال کی عمر میں مر گئے تھے, وہ دفنایا ان کو 75 سال کی عمر میں جاتا ہے. کچھ نہیں تھا, نو خواب, کوئی خوشی نہیں, کچھ نہیں, بس زندگی میں وقت گزار رہے ہیں. نو بگ تھاٹس, نو بگ ڈریمز. ایک چیز انڈیسیژن, اور ایک چیز نگلیکٹ, یہ جو تم نظر انداز کر دیتے ہو. یاد رکھو, کبھی کبھار ایک دن جو تم نے توجہ نہیں دی, لاپرواہی رکھی, 1 سال لگ جاتا, اس کی ریپیئر نہیں ہوتی. ایک ہی دفعہ اپرچونٹی آئی تھی, موقع آیا تھا, جپھا ڈال کے پکڑنا تھا اس کو, تم نے گزار دی. اب سال لگے گا پورا ریپیئر کرنے میں. جسٹ اسٹارٹ. ایک بہت بڑا اکیڈمکس ہے, اکیڈمیشین ہے, بہت بڑا ماہر تعلیم ہے. میں نے اسے پوچھا 2 اسٹوڈنٹس کو نصیحتیں میں نے کرنی ہے. یار اس کا کچھ کرے. میں نے کہا اسٹوڈنٹس کو 2 نصیحتیں میں نے کرنی ہے, کیا نصیحت کروں؟ بچے باہر جا رہے ہیں, کہتے بس 2 باتیں ان سے کہنا. ایک, سٹ ایٹ دا فرنٹ, آگے بیٹھو, آگے بیٹھو. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتا آگے بیٹھو, آگے بیٹھو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے نظر آؤ گے, نظر آؤ گے کہ بیٹھا ہے, نوٹ ہو جاؤ گے کہ بیٹھا ہے, اور تمہیں بھی پرواہ ہوگی, سب دیکھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں, توجہ رکھو گے. میں نے کہا دوسری بات؟ کہتا دوسری بات ان بچوں کو کہہ دینا کہ تعلیم ختم ہو گئی ہے, پروفیشن میں جا رہے ہو, جسٹ اسٹارٹ, شروع کرو. مشکل ترین کام شروع کرنا ہوتا ہے, شروع نہیں ہو رہا ہوتا. جامعہ کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے, کتنے بیٹھے؟ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ نیچے کریں. آپ جامعہ کے نہیں ہیں؟ بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا. یونیورسٹی کے کتنے ہیں؟ یونیورسٹی کے
ہاتھ نیچے کرو. باقی سارے بھی میرے بھائی ہیں, تاجر ہوں گے, پروفیشنل ہوں گے, میرے بھائی ہیں. آج کی دنیا میں ایجوکیشن کے اندر ترقی کیا ہے؟ چاہے وہ جامعہ کا ہو, چاہے زری کا ہو, چاہے این ٹی یو کا ہو, چاہے کسی بھی یونیورسٹی کا ہو, ترقی کیا ہے؟ انگلش. مجھے انگلش سے پیار نہیں ہے, آئی ڈونٹ لو انگلش, بٹ آئی نو دیٹ وداؤٹ انگلش یو پیپل آر زیرو ان پروفیشنل لائف. آپ کو جاب نہیں اچھی ملے گی, اور جاب کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ. یہ جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہے نا, اس سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو, ہو سکتا ہے کہہ دیے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, چلو کوئی مانا جا سکتا ہے, جامعہ میں تفسیر پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے. لیکن یونیورسٹی میں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور کیوں پڑھ رہے ہیں, اور کیا وجہ ہے؟ ڈگری آئے گی, جاب ہی کرو گے. تو جب جاب ہی کرنی ہے تو صحیح طرح کرو. آپ لوگ انگریزی سیکھنا شروع کریں. سٹارٹ نہیں ہوگا آپ سے, کر کے دیکھ لیں. کل کریں گے, پرسوں کریں گے, چوتھ کریں گے, اب کرتے ہیں, اب کرتے ہیں. When you will start, then the things will go on. 7 دن گزریں گے, 8 دن گزریں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا. سٹارٹ کریں, سمجھ نہیں آ رہا شروع کر دیں. اور آپ سب کو, میں اکثر کا جب بیان کرتا ہوں آخر میں ایک نیت لیتا ہوں لوگوں سے کہ آپ سارے ایک کام کریں, آپ سارے قرآن پاک کی 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. میں نے کتنے بیان کیے ہوں گے, ہزاروں بیان کیے ہوں گے. 25 سال ہو گئے مجھے, بڑے بڑے اداروں میں, بیوروکریٹس میں, لائرز میں, ججز میں, انجینئرز میں, ڈاکٹرز میں بیانات کر رہا ہوں. میرا کام ہے یہ. تو مساجد میں نے جہاں جہاں یہ کہا ہوگا کہ آپ سب 3 آیتیں قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اب آپ مجھے بتائیں, میں جہاں جہاں یہ کہہ کے آیا ہوں, اگر ان سب لوگوں سے میری دوبارہ ملاقات ہو اور میں ان سے پوچھوں کہ یار میں نے آپ سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے, کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا بتائیں؟ 2% نے, کہ 20% نے, کہ 80% نے؟ بتائیں. 2% نے. وہ چھوٹا تو بچہ, اس کو ہی پتہ ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے. اللہ کے مجھے بتائیں, انگریزی سیکھنا تو واقعی مشکل ہے. کیسے سیکھیں؟ ہماری زبان بھی نہیں ہے, کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. BBC پر جائیں, اچھا انسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ بیکاز when you try to speak any language you need someone to speak with. یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ انگریزی پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, بول نہیں سکتے. بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی بندہ ہو نا جو بولے. انگریزی مشکل ہے. لیکن مجھے بتاؤ, قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھنا مشکل ہے؟ مشکل ہے. فری کی ایپ ہے, کلک کرو, 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر سامنے لکھی ہوگی, مجھے پڑھ لو بھائی. پھر بھی نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ سٹارٹ نہیں ہوتا. شروع کرو. سٹارٹ از میجک. یقین کرو, دنیا میں جادو, سندر جادو. جادو کیا ہے؟ سٹارٹ. دھند ہے, کیسے جاؤں, نہ سمجھ کچھ نہیں آ رہی, کیسے شروع ہوگا, مجھے آتا نہیں, کیا منزل. اوے چھوڑو, چلو. رکے رہنے سے رستہ نہیں ملتا, چلنے سے رستہ ملتا ہے. ویٹنگ ول نیور کریٹ پاتھ, واکنگ ول کریٹ پاتھ. کھڑے رہو گے رستہ نہیں آئے گا. یہ رستہ عجیب ہے. چلنا شروع کرو گے دھند چھٹنا شروع ہو جائے گی. خود بخود جو کھڈے ہیں, پتہ چلے گا ان کھڈوں کو کیسے پار کروں یا سائڈ سے نکلوں. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے کہ جانوروں کی نقل ہم کیا اتار سکتے ہیں, کہ جانور ہمیں کیا سکھاتے ہیں. میں نے اس میں چونٹی کے اوپر بحث کیا کہ چونٹی ہمیں کیا سبق دیتی ہے. آپ نوٹ کریں, چونٹی کی لائن آ رہی ہو, آپ اس کو آگے سے بلاک کر دیں, رک جاتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, اوپر سے یا سائڈ سے, رکتی نہیں ہے. رکتے کیوں ہو؟ نبی پاک کے دادا جان انتقال فرما گئے, آپ نہیں رکے. نبی پاک کی زوجہ جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا تھا, نہ آپ کو آپ کا اللہ کچھ نہیں کہے گا, آپ سب کے ساتھ مہربان ہیں. پہلی تسلی تھی نا یہ, اس زوجہ نے دی. گریٹ لیڈی تھی, گریٹ لیڈی آف دس ورلڈ. عالم اسلام نہیں, عالم دنیا کی گریٹ لیڈی. کون؟ بی بی خدیجہ. ہمارے نبی پاک کو موٹیویٹ کرتی تھی. دیکھو موٹیویٹ کن کو کر رہی ہیں. نبی پاک آتے تھے, وہ موٹیویٹ کرتی, بات کرتی ہیں اپنے شوہر سے. نبی پاک پھر دوبارہ سے توانا ہو کے دوبارہ نکل جاتے. وہ بھی دنیا سے آنکھوں کے سامنے گئیں, نبی پاک رکے نہیں. اونٹ کی گندی اوجڑی رکھ دی گئی, بوجھ اس کا اتنا ہوتا ہے, اور کیسا گندا سا کام ہے. نبی پاک رکے نہیں. کہا مکے سے چلے جاؤ, اپنا شہر ہے. آپ میں سے جو فیصلہ باد کرنے والا, میں اس کو چلے جاؤ سندھ چلے جاؤ, آسان ہے؟
ہجرت کرنا آسان ہوتی ہے؟ سارا میلہ ٹھیلا، ٹبر، ہمسائے، جاب، بیوی، بچے، اور رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں. رکے نہیں، مدینے پہنچ گئے، وہ دستے لے کر آ گئے، اٹھاؤ ان کو، جنگ کرنے نہیں آئے تھے، تو اٹھاؤ ان کو، باندھو پونڈ سے. ان کو مکے جا کے پوچھتے ہیں ذرا، یہ کرنے آئے تھے. نبی پاک رکے نہیں. ساری اولاد آنکھوں کے سامنے فوت ہوئی ہے، صرف ایک بی بی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا وہ زندہ رہی، باقی سب آنکھوں کے سامنے فوت ہوئے. اب باپ کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے. نبی پاک رکے نہیں. رکنا کہاں ہے یار، رکتا کون ہے؟ یہ چلتا رہتا سارا. مرد کے لیے یہ آنے جانے والی چیزیں، مصیبتیں، بیماریاں وغیرہ، یہ چلتا رہتا ہے. رکنا نہیں. روز کل سے بہتر ہو آپ، یعنی آج کے دن جب سونے لگے ہو نا، تو یسٹرڈے جو آپ تھے آج اس سے بہتر ہو. میرے پاس جو اعداد و شمار ہے نا، اس کے مطابق اسلام نبی پاک کی حیات طیبہ میں جتنا پھیلا، تو روزانہ تقریباً 827 میل کا جو ایریا تھا نا، وہ اسلام کی سلطنت میں داخل ہو رہا تھا. یعنی نبی پاک جب آرام فرماتے ہوں گے نا، استراحت فرماتے ہوں گے، تو اگر وہ اپنے آپ سے کہیں کہ آج کے دن میری کیا کامیابی ہے، تو کیا کامیابی ہے؟ 827 میل کا ایریا اسلام میں داخل ہوا ہے. کیونکہ نبی پاک کا جب وصال ہوا تو پورا عرب، جنوبی عراق اور فلسطین کے قریب قریب والا ایریا، یہ سارا اسلام میں داخل ہو چکا تھا. کتنا بڑا ایریا تھا نا. جب ہجرت کی نبی پاک نے، تو سوچو جب نبی پاک رستے میں تھے، مکے سے مدینے آ رہے تھے، رستے میں تھے، تو ایک مرلہ زمین بھی مسلمانوں کے نام نہیں لگی تھی ابھی. مکہ تو گیا، مدینے جا رہے ہیں ابھی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اور جب وصال ہوا، رکنا نہیں. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ لے جاؤ لفظ، اپنے آپ کو جا کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہو، رکنا نہیں. رکنا نہیں، بڑھتے جانا، آگے سے آگے بڑھتے جانا. جتنا میری زندگی میں اس دنیا میں میرا رہنا ٹھہرا، جب میں جاؤں پیچھے لوگ کہیں کوئی گزرا تھا یہاں سے، کوئی آیا تھا یہاں، کوئی آیا تھا، آثار بتاتے ہیں کوئی گزرا تھا، گزرا تھا یہاں سے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی کہ گزرا تھا. ایسا کام میں کر کے جاؤں.